الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی ساسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.10 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 10 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیت 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا ایہا، اے لوگو، او یو، الذین جو، ہو، آمنو الف میم نون سے ہے معنی ایمان لائے، بلیو، اذکرو دال کاف رو سے ہے معنی یاد کرو، ریممبر، نعمتا نون عین میم سے معنی نعمت، احسان، فیور، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، علیکم تم پر، اپون یو اس یعنی جب، وین، ہم ہا میم میم سے ہے معنی ارادہ کیا، ڈٹرمن، قوم قاف و میم سے معنی ایک گروہ، a people اور a group، ان کے دیٹ، یبسطو با سین تو سے ہے معنی بڑھائیں، دے اسٹریچ، الیکم تمہاری طرف، ٹورڈس یو، ایدیہم یا دالیا سے ہے معنی ان کے ہاتھ، دیر ہینڈس، فکفا کافا فا سے ہے معنی پس روک دیے، بٹ ہی ریسٹرینڈ اور وتھ ہیلڈ، ایدیہم یا دالیا سے ہے معنی ان کے ہاتھ، دیر ہینڈس، عنکم تم سے، فرام یو، واتقوا واو قاف یا سے ہے معنی اور ڈرو، اینڈ فیئر، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، وعلا اور پر، اینڈ اپون، اللہ اللہ اللہ، فلیتوکل واو کاف لام سے معنی پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، سو لیٹ پٹ دا ٹرسٹ، المؤمنون الف میم نون سے ہے معنی مؤمنین، دی بلیورز۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو، اذ ہم قوم جب ایک گروہ نے ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم کہ تمہارے ساتھ دست درازی کریں، فکف ایدیہم عنکم تو اس نے تم سے ان کے ہاتھ روک دیے، واتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو، جب ایک گروہ نے ارادہ کیا کہ تمہارے ساتھ دست درازی کریں تو اس نے تم سے ان کے ہاتھ روک دیے، پس اللہ سے ڈرو اور مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ یا ایہا الذین آمنو، او یو ہو بلیو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، ریممبر دی فیور آف اللہ اپون یو، اذ ہم قوم when a group of people determined ان یبسطوا الیکم ایدیہم to stretch their hands against you, فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ but he withheld their hands from you, وَاتَّقُوا اللَّهَ hence fear Allah, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ and on Allah let the believers put all their trust۔ Complete translation دیکھیں۔ O you who believe, remember the favor of Allah upon you when a group of people determined to stretch their hands against you, but he withheld their hands from you, hence fear Allah and on Allah let the believers put all their trust۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہے یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے مخاطب ہیں اور آیت کے فہم و ادراک سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی خاص موقع کا ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کفار کی دست درازی سے محفوظ رکھا، یعنی آیت پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مومن بندے مخاطب ہیں اور کوئی خاص موقع تھا جب اللہ نے مومن بندوں کو کفار کی زبردستی سے، کفار کے ظلم سے بچائے رکھا، ان کی دست درازی سے بچائے رکھا۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، جب ایک گروہ نے ارادہ کیا کہ تمہارے ساتھ دست درازی کریں تو اس نے تم سے ان کے ہاتھ روک دیے۔ آیت کے اس حصے سے یہ بہت ہی واضح ہے کہ ضرور کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جب مسلمان کوئی مشکل میں آ سکتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان پر سے اس مصیبت کو ٹال دیا۔
نعمتوں کی یاد دہانی اور ان کی قدر شناسی کے بعد دو قسم کے انجام کا ذکر ہوا، یعنی صالح مومن کے لیے جنت اور کفار کے لیے دوزخ ٹھکانہ ہوگی۔ یعنی سابقہ آیات پر اگر ہم غور کریں تو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نعمتوں کا ایک ریمائنڈر دیا ہے اور پھر دین کے مکمل ہونے کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ صالح مومن بندوں سے جنت کا وعدہ کرتے ہیں اور کفار کو دوزخ کی وعید سناتے ہیں۔ اب دشمن کے مقابلے میں تحفظ فراہم کرنے کے احسان و نعمت کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ یعنی کرنٹ آیت پر فوکس کریں تو یہ ایک اور نعمت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو ان کے دشمنوں سے بچائے رکھتے ہیں، یہ اس کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کے شان نزول ذکر کرتے ہوئے ایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ یہودیوں کے قبیلے بنی نذیر کے ہاں پہنچے۔ آپ کسی معاملے کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ یہودیوں نے عمرہ بن جحش کو کہا کہ تم مکان کی چھت سے ایک بھاری پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گراؤ تاکہ ان کا خاتمہ ہو جائے۔ یعنی ایک سازش جو یہودیوں نے رچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی اور ان کے شر سے محفوظ کر دیا۔ تو علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہو۔ کچھ علماء دین کا قول ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی ایک جماعت نے صحابہ پر شب خون مارنے کی سازش کی، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کے جذبہ اطاعت شعاری سے اس قدر معروف ہوئے کہ انہوں نے آگے بڑھنے کے بجائے پسپائی میں خیر جانی۔ یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکے میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن مکے کے باہری مشرکین مکہ نے ان تمام کو روک دیا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی سازش کی تھی کہ صحابہ کرام پر حملہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت کو پست کر دیا، انہیں آگے بڑھنے نہیں دیا۔ علماء دین کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت و احسان ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کو یاد کرو جب لوگوں نے تم پر جارحیت کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت پست کر دی اور انہیں خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس طرح کا واقعہ جنگ احد کے اختتام پر بھی ہوا۔ کفار کا غلبہ تھا، وہ چاہتے تو مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا سکتے تھے، لیکن اللہ کی مدد آ گئی اور کفار پر اچانک تھکن اور نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ الٹے قدم لوٹ گئے۔ یعنی اگر ہم غور کریں تو کوئی ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے اور کفار کے قدم اکھڑ گئے، وہ پست ہمت ہو کر واپس لوٹنے لگے۔ مثال کے طور پر جنگ احد میں بھی کفار نے کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا، ان کا غلبہ یقینی تھا، لیکن عین وقت پر اللہ نے کفار کے اوپر تھکن طاری کر دی، ان پر نیند کا غلبہ چھا گیا، یہاں تک کہ وہ الٹے قدم لوٹ گئے اور اس طرح سے اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر تاریخ اسلام کے واقعات پر غور کریں تو یہ اللہ ہی کی مدد شامل حال رہی جس کے سبب مسلمان اور اسلام پنپتے گئے اور دنیا میں پھیلتے گئے، اور آج بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں بشرطے کہ ہم اللہ پر ایمان کے ساتھ یقین رکھیں۔ یعنی ساری تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ جب کبھی بھی مسلمان ثابت قدم رہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ضرور ساتھ دیا اور کفار کے شر سے ان کو بچایا۔ کفر اور باطل کے مقابلے ہمیشہ حق کامیاب ہوتا ہے، اس لیے حق پر قائم رہنے والے قائم رہتے ہیں اور کفر مٹتا جاتا ہے۔ مومن بندے اس بات کا یقین رکھیں اور مقابلے کے وقت نہ سستی اختیار کریں، نہ غم کریں اور نہ مایوس ہوں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو پاک کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کفر و باطل پر یہ حق کی کامیابی اس وقت ممکن ہے جب مومن بندے اللہ کے ڈر سے زندگی گزاریں، تقوی اختیار کریں، ثابت قدم رہیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ یعنی کفر اور باطل پر حق تو یقیناً غالب آتا ہے، لیکن ساتھ میں شرط یہ ہے کہ مومن بندے اللہ کے ڈر سے زندگی گزاریں، یعنی گناہوں سے بچتے رہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں، مقابلے کے وقت ثابت قدم رہیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔
سورہ مائدہ کی 11ویں آیت میں دشمن کے مقابلے کامیابی کے لیے جو حکم خاص طور پر مومن بندوں کو دیا جا رہا ہے وہ ہے 2 صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا۔ اول تقوی یعنی اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بچیں، اور دوم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ یعنی قرآن کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ مسلمان بندوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کو گائیڈ لائنز دے رہے ہیں کہ دشمنوں کا مقابلہ کیسے کریں، اپنے اندر کن کن صفات کو پیدا کریں۔ خاص طور پر سورہ مائدہ کی کرنٹ آیت میں اللہ تعالیٰ 2 صفات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ تقوی اختیار کریں یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، پس اللہ سے ڈرو اور مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسہ اس بات کا کہ یقیناً اللہ مومن و متقی کا ساتھ دیتا ہے اور کفار کے مقابلے نصرت و فتح عطا کرتا ہے۔ تب اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی اور کفار کے قدم مقابلے کے دوران اکھڑ جائیں گے، ان کی ہمت پست ہو جائے گی اور وہ خالی ہاتھ لوٹ جائیں گے۔ یعنی اگر یہ 2 خوبیاں ہم اپنا لیں، ایک تقوی اور دوسرا توکل علی اللہ، تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی اور دشمن کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت مومن بندوں پر یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ہمیشہ باطل کے مقابلے نصرت و فتح عطا کی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ان احسانات کا ذکر اپنے خلق کے ساتھ اپنی زبانوں سے بھی کرتے رہیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اطلاع ہوتی رہے کہ اللہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے، تاکہ وہ بھی حق کا راستہ اختیار کریں۔ کئی بار مومنین کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ دست درازی کر کے ان کا اور اسلام کا نام و نشان مٹا دینا چاہے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے، ان کی ہمتوں کو پست کر دیا اور وہ ناکام لوٹ گئے۔ ان واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مومن بندوں کو چاہیے کہ وہ خوف خدا سے زندگی گزاریں اور تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھیں تاکہ فلاح پائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔